ایسی نہیں ہیں کہ جو اس کے سر کی کلغی بنے یا وہ سر بلند ہو کے چلے ایسی باتوں کے ساتھ۔ یہ افسوسناک ہیں اور ہمیشہ افسوسناک رہی ہیں، ہر دور میں رہی ہیں، ہر دور میں قابل مذمت رہی ہیں، آج بھی کوئی ان کی تائید نہیں کرتا۔ اور یقیناً یہاں پہ وزراء بیٹھے ہیں اور یہ ساری باتیں سن رہے ہیں، جو بھی جن پہ بھی ان کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے احمد صاحب، میں آپ کی آواز میں آواز ملا کے کہتا ہوں سر، ابھی میں بول رہا ہوں۔ تو میں سر یہ عرض کر رہا ہوں، وزرائے کرام یہاں بیٹھے ہیں، جو جس کی ذمہ داری ہے انہیں نبھانی چاہیے اور ان چیزوں کا جائزہ لینا چاہیے، تحقیقات کرنی چاہیے اور ان کا ازالہ ہونا چاہیے۔ میں بالکل ایمل کی آواز کے ساتھ آواز ملا رہا ہوں، اس لیے کہ وہ جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ ہم سب کے لیے، اس پورے ہاؤس کے لیے باعث شرمندگی ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ جہاں تک شیری رحمان صاحبہ کی قرارداد جس پہ پورے ایوان نے دستخط کیے ہیں، میرے بہت ہی عزیز دوست علی ظفر کے استثناء کے ساتھ، یہ سر واقعی ہمارے لیے ایک بہت افتخار کا لمحہ تھا، اعزاز کا لمحہ تھا، وقار کا لمحہ تھا اس پاکستان کے لیے جس کی پہچان دہشت گردی بنتی جا رہی تھی، جس کی پہچان لا اینڈ آرڈر کے مسائل بنتے جا رہے تھے، قتل و غارت گری بنتی جا رہی تھی۔ اس پاکستان کے اندر اتنا بڑا ایونٹ ہونا کم و بیش ایک عشرے کے بعد یہ بہت بڑی اچیومنٹ تھی، اور اللہ کا شکر ہے کہ بخیر و خوبی یہ ہو گیا، اور اس کے اثرات و نتائج بھی انشاءاللہ بہت عمدہ ظاہر ہوں گے۔ پاکستان کے انڈیکیٹرز آلریڈی سر ماشاءاللہ بہت عمدگی سے آگے بڑھ رہے ہیں، معیشت ٹھیک ہو رہی ہے، انفلیشن 6.9 پہ آئی ہے، زر مبادلہ کے ذخائر بڑھے ہیں، تجارت بڑھی ہے، سٹاک ایکسچینج میں بہتری آئی ہے، تو بہت سی چیزیں بہتر ہو رہی ہیں۔ ہمیں جس چیز میں زیادہ میرا خیال ہے توجہ دینی چاہیے وہ ہے ہماری سیاسی ہم آہنگی، سیاسی بدامنی اور سیاسی انتشار جو ہے وہ ساری بیماریوں کی ایک جڑ ہوتی ہے سر۔ اب یہاں ہمارے دوست ممالک آئے ہیں، سعودی عرب کا بہت بھاری وفد آیا ہے، 2 ارب سے زائد سرمایہ کاری کر کے گیا ہے، ملائیشیا کے وزیر اعظم آئے ہیں، اب چین کے وزیر اعظم اور بہت سے وزرائے اعظم آئے ہیں۔ یہ ایک ایسی فضا ہے، ایک ایسا ماحول ہے جو ایک ڈیفرنٹ پاکستان کی تصویر پیش کر رہا ہے، اور ہمیں اگر ہم اس پاکستان کی تصویر کے اندر کوئی نقش و نگار نہیں پیدا کر سکتے، اس کے اندر کوئی مزید بہتری نہیں لا سکتے، اس کو مزید تقویت نہیں دے سکتے، تو کم از کم میں اپنے تمام پولیٹیکل پارٹیز سے یہ اپیل کروں گا کہ وہ اس کے اندر کوئی ایسی چیز کم از کم نہ لے کے آئیں جو اس حسن کے اندر کوئی داغ بنے۔ میں پی ٹی آئی کا بے حد شکر گزار ہوں، ان لوگوں سے بھی زیادہ جنہوں نے اس کی تائید کی ہے کہ انہوں نے جو اپنی کال دی ہوئی تھی عین 15 تاریخ کو جب یہ ایونٹ ہونا تھا، تو ان کا بہت بڑا احسان ہے، بہت بڑی کرم فرمائی ہے اس قوم کے ساتھ بھی، اس ملک کے ساتھ بھی، اور اس قوم کے ساتھ اور اس عوام کے ساتھ بھی، کہ انہوں نے وہ کال واپس لے لی۔ ہم بہت دیر تک ان کا یہ احسان یاد رکھیں گے۔ دوسرا جو کل انہوں نے پھر ایک کال دی ہوئی ہے، واللہ عالم وہ کس چیز پہ ہے، ان کے مذاکرات تو ابھی چل رہے ہیں، میرا خیال ہے کہ مولانا کی جماعت جو ہے وہ گفتگو کر رہی ہے ان سے، تو وہ قبل از وقت کال دے کے انہوں نے پھر ماحول کو پھر اسی سڑکوں کی طرف لے جانے کی کوشش کی ہے۔ تو جو ہم آہنگی، جو خلوص، جو پاکستان کا عزت و وقار عالمی سطح پہ اجاگر ہو رہا ہے، ہم چاہیں گے کہ وہ اپنے مطالبات ضرور کریں، ان کو اپنی جماعت کے منشور کے مطابق بھی اور جماعت کے اہداف کے مطابق بھی، جماعت کے مقاصد کے مطابق بھی اپنی حکمت عملی بنانے کا حق حاصل ہے، لیکن ایسی حکمت عملی نہ ہو جو پاکستان کے مفادات کو زخم پہنچائے،
جیسے IMF کے معاہدے کی اگر خلاف ورزی کرنی ہے، یا امریکہ کی کانگریس سے جا کے کوئی قرارداد منظور کرانی ہے، یا برطانوی ہاؤس آف لارڈز میں ہم نے چلے جانا ہے، یا کہیں یہ چیزیں پاکستان ان کا بھی اتنا ہی ہے جتنا ہمارا ہے، تو کم از کم پاکستان کے چہرے کا وقار بننے والی، حسن بننے والی، نکھار بننے والی چیزیں جو ہیں ان کے اندر وہ ہمارے ساتھ تعاون کریں، اس ملک کے ساتھ تعاون کریں، اس قوم کے ساتھ تعاون کریں، اور اس پاکستان کے ساتھ تعاون کریں جو ان کا بھی ہے اور ہمارا بھی ہے۔ بہت شکریہ۔ میں صرف ایک میں بات بتا دوں، یہ اسکوپ آف ڈسکشن جو ہوگی according to Rule 142, the discussion on a resolution shall be strictly limited to the subject matter of the resolution. یہ میری ریکویسٹ ہوگی، آپ بتائیں۔ نہیں